الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالی تمام سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان ظلم کا اور غلامی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے اور انہیں ظلم سے اور غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اسلام کا بول بالا فرما کے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ قبلہ اول بیت المقدس آج بھی وہاں پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اکثر سننے میں آتا رہتا ہے کہ وہاں پر کھدائی کا کام شروع ہے، مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور حیا عطا فرمائے، تاکہ وہ ان مقدس مقامات کی ہونے والی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اور ان لوگوں یہ چند جو ہیں یہود و نصارہ، ان کو رائے راست پر، یعنی کہ رائے راست سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا سکیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تابوت سکینہ کی تلاش میں انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ اس کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، یہ جنت سے آیا، اور یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ یہ صندوق بہت ہی متبرک صندوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی زندگی میں یہ آپ کے پاس رہا، پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد کے پاس بطور میراث یہ آگے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے پاس رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چیزیں رکھتے، اور اس میں تھا کیا؟ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک، اور تورات کے چند ٹکڑے، اور من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا جنت سے وہ، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے حلیے، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں، اور یہ بنی اسرائیل کے پاس رہا کافی عرصہ، اور بنی اسرائیل کو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ یہ بہت ہی متبرک صندوق تھا۔ فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل پریشان ہوتے، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہوتا، تو یہ صندوق کے پاس معاملہ لے جاتے، صندوق سے آواز آتی، اور ان کا مسئلہ وہ حل ہو جاتا، اختلاف ختم ہو جاتا۔ اگر ان پر کوئی پریشانی آتی تو یہ صندوق کے پاس جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صندوق کا وسیلہ پیش کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دیتا۔ یہاں تک کہ جب کفار ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے، جنگ کے لیے آتے، تو یہ صندوق کو ساتھ لے کر جاتے۔ اب کفار کا لشکر وسیع دیکھ کر
زیادہ لوگ دیکھ کر ان کی دل کی دھڑکنیں جب تیز ہوتی ہیں تو صندوق کی برکت سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل سکون پاتے، قرار پاتے ہیں۔ یہ صندوق کو آگے رکھتے اور جنگ لڑتے رہتے، صندوق کو آگے کرتے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی کہ ان کو فتح ملتی، ان کو نصرت ملتی اور کفار پر یہ غلبہ پا جاتے اور یہ جنگیں جیت ڈالتے۔ اور یہ ایسا متبرک صندوق تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے اور اس بڑی نعمت کی وجہ سے یہ کفار پر غالب رہے۔ قوم عمالقہ، یہ اس وقت قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، یہ سرکش ہو چکے تھے، یہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل جن کے پاس یہ متبرک صندوق تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہے، نافرمانیاں کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کفار کا لشکر جرار قوم عمالقہ کی شکل میں وہ آیا، انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کی ساری بستیاں اجاڑ کے رکھ دیں، ان کے محلات ان کے جو ہیں ان کو تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور انہوں نے یہ صندوق اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر اس کو نجاستوں کے ڈھیر میں ڈال دیا، کوڑے میں ڈال دیا، نجاستوں کے ڈھیر میں ڈال دیا اس صندوق کو۔ انہوں نے اس کی بے ادبی کی۔ اب قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی 5 بستیاں جو ہیں وہ بیماریوں کی وجہ سے یا طرح طرح کے عذابات کی وجہ سے وہ برباد ہو گئیں، لوگ ان کے ختم ہو گئے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو پتا چلا کہ یہ اس بابرکت صندوق کی ہم نے جو بے ادبی کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر رکھ کے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیج دیا، اور یہ اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل کو حضرت شمویل علیہ السلام، آپ نے بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہی پر آمادہ کیا، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، ہاں ایک شرط ہے، اگر ہمارا باکس جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ والا باکس ہمیں مل جائے، وہ صندوق ہمیں مل جائے تو پھر جو ہے ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ ادھر یہ باتیں چل رہی تھی، ادھر سے وہ صندوق جو ہے چل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کی نگرانی میں وہ صندوق حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچایا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے جب صندوق دیکھا تو یہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل والے، انہوں نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور پھر جو ہے دوبارہ سے ان کا ایک اپنا مقام بن گیا۔ اور اس کے بعد بہت سے اقوال ملتے ہیں کہ یہ صندوق کہاں گیا۔ اب کہیں ملتا ہے کہ بیت المقدس میں یہ دفن ہے، کہیں ملتا ہے کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ بہرحال یہ صندوق یہ اب آئے گا کب اور کس کو ملے گا، مختلف قول ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس صندوق کو، تابوت سکینہ والے صندوق کو بھی ظاہر فرمائے گا اور یہ ان کے پاس جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا صندوق دیکھیں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور وہ صندوق ان کی رہنمائی کرتا، صندوق ان کے لیے باعث برکت بھی تھا، اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں اس صندوق کے ذریعے۔ اب ذرا غور کریں، اس میں ہمارے لیے بھی درس ہدایت ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تابوت سکینہ تھا کیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہاں تک چلا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ
یہ اب ملے گا کس کو؟ اور اب یہ دیکھیں، ہم اس میں غور کریں ہمارے لیے اس میں کیا کچھ ہے۔ دیکھیں کہ جس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کے جوتے مبارک، ان کے عصا یا اسی طرح سے دیگر سامان ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرما رہا ہے، دعائیں قبول فرما رہا ہے۔ تو جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام ہیں، جہاں ان کے روزے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا کس قدر نزول ہوتا ہوگا۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر نبی کا، ہر ولی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بے ادبوں میں ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، اور جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں ہر ایک چیز کا ادب و احترام، اپنے قرآن پاک کا ادب و احترام، والدین کا ادب و احترام، اساتذہ کا ادب و احترام، اسی طرح سے ولیوں کا ادب و احترام، انبیاء کا ادب و احترام، صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدس جو جتنی بھی متبرک چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔